خدا جواد ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے اور وہ سخی بھی ہے، آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ دے گا۔ اگر یہ 5 صفات آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہیں، اور اگر پھر بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ظرف الٹا رکھا ہوا ہے، وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یار ہم تو ہر آن جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم تو سوالی، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا مطلب؟ ایک حدیث ہے، اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے میں اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں، شاید کچھ لوگوں کے لیے جدید ہو۔ ایک شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا، مولا میں بہت غریب ہوں، آج کل کی زبان میں کہوں تو بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، مکان کا کرایہ بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، کچھ عطا کیجیے۔ امام انگور تناول فرما رہے تھے، جو انگور تناول فرما رہے تھے اس میں سے ایک خوشہ عنایت کر دیا کہ یہ انگور لے لو۔ اس نے انگور لیا، کہا امام میرا بجلی کا بل، میرے گھر کا کرایہ، میرے بچوں کی فیسیں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ نے مجھے انگور دے دی، اسے میں کیا کروں گا؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ وہ انگور کا خوشہ روایت میں نہیں ہے، اس نے واپس رکھا یا اپنے ہاتھ میں رکھا، سائڈ میں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے امام کو سلام کیا اور کہا امام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے زیارت کا موقع دیا۔ امام نے ایک انگور توڑا، اسے دے دیا۔ اسے جب انگور ملا اس نے کہا امام آپ کا شکریہ، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ نے تو مجھے انگور بھی عنایت فرما دیا، میں یہ انگور لے کے جاؤں گا، اسے پانی میں ڈالوں گا، اس پانی کو متبرک کروں گا، اپنے پورے گھر والوں کو وہ پانی پلاؤں گا۔ امام نے خوشہ عنایت فرما دیا۔ کہا امام آپ کا بہت شکریہ، اب تو مجھے پانی متبرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں ہر شخص کو ایک ایک انگور دے دوں گا، میں کہوں گا میرے مولا نے مجھے دیا ہے، میرے مولا کا تبرک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ جب اس نے ایسا کہا امام نے وہ تش جس میں انگور تھے وہ سب اسے دے دیے۔ اس نے کہا مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ نے تو میرے پورے محلے کا مسئلہ حل کر دیا، میں جاؤں گا کہوں گا مولا کے پاس گیا تھا، تبرک لایا ہوں، میں اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کروں گا۔ مولا نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم آیا، لکھا یہ انگور جس باغ سے ہیں یہ باغ اس کا ہوا۔ اس نے جب شکریہ ادا کیا تو فرمایا، کاغذ قلم دوبارہ لیا اور کہا اس باغ کے اطراف میں جتنی میری جائیداد ہے وہ سب اس کی ہوئی۔ آپ خوش ہوئے؟ ایک ناراض ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ جس نے پہلے کہا تھا مہنگائی بہت ہے، کچھ چاہیے، وہ ناراض تھا، وہ اٹھ کے آ گیا، مولا مانگا میں نے تھا، مجبور میں تھا، یہ تو صرف زیارت کے لیے آیا تھا، آپ اس کو دیتے چلے گئے، اس کو باغ بھی دے دیا، اس کو زمینیں بھی دے دی، اس کو جائیداد بھی دے دی، مجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ امام نے لکھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یا علی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اللہ اکبر ان عذابی لشدید۔ ہم لیتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا دینا شروع کرتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولا میں نے تو نوکری مانگی تھی، میں نے تو بزنس مانگا تھا، یہ آپ نے نیاز کیا دے دی؟ ہاں وہ یہ جو جاتے ہوئے جو نیاز ملتی ہے، جس کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی ہے، جنہیں نہیں ملتی وہ بھی شکر کریں، جنہیں ملتی ہے وہ بھی شکر کریں۔ تو اگر کوئی کہے یہ کیا ہوا تو اسے اگلا نہیں ملے گا، جو اسے نیاز سمجھ کر شکر کر کے کھائے اسے مزید عطا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں لیتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ کریم ہیں، ان کا کام دینا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور الحمدللہ سال میں یہ ایام اعضا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مادیات سے نکل کر اس روحانیت میں آ جاتے ہیں، اس مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، امام بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، فرش اعضا میں پہنچ جاتے ہیں۔ امام نے پوچھا، ایک راوی ہے اہل عراق سے، اس سے پوچھا اما تأتی قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سوال کر رہے ہیں۔ پوچھا تم امام کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں مشہور آدمی ہوں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور اگر میں چلا گیا تو نہ فقط میں قتل کر دیا جاؤں گا بلکہ یہ لعین میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ایسا زمانہ گزرا ہے، آپ خوش نصیب ہیں، ابھی کربلا کے راستے آپ پہ کھلے ہیں۔ جو جوان ہیں ان کو نہیں معلوم، ہم اپنی عمر میں، میری ولادت نجف کی ہے، اس کے بعد ایک عرصہ گزرا صدام لعین کا، لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، عتبات کی زیارت ممکن نہیں تھی۔ اب یہ آسان ہو گئی، اب یہاں سے آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے اسلام آباد سے نجف، 3.5 گھنٹے میں آپ نجف پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ بھئی تم جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر جاؤں تو وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فرمایا کیا تمہیں مصائب کربلا کا علم ہے؟ تم نے کبھی مصائب سنے ہیں؟ یعنی تمہارے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، حسین کا ذکر ہوتا ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی بھلا یا اپنا رسول اللہ، اور جب مصائب ہوتے ہیں تو میں جزع کرتا ہوں۔ جزع کہتے ہیں جب آواز قابو میں نہ رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے اور بلند آواز میں گریہ کریں۔ اس نے جب کہا کہ میں جزع کرتا ہوں تو پھر امام نے، میں مختصر کر رہا ہوں وقت آ گیا ہے، امام نے اس گریے کا اثر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں، اور البتہ یہ جزع کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ جو گریہ ہے، کوئی حیا نہ کریں، جب گریے کا وقت آئے بلند آواز میں آوازوں کو رہا کریں۔ اگر حیا کرنی ہے تو جناب سیدہ سے حیا کریں کہ جناب سیدہ کہیں آیا مجھے پرسہ دینے کے لیے، لیکن آواز بلند نہیں ہوتی۔ ان آوازوں کے بلند ہونے کا اثر کیا ہے؟ اما انک سترى عند موتک وحضور آبائی لک، اس گریے کا اثر تمہیں موت کے وقت معلوم ہوگا جب میرے آبا و اجداد تمہارے استقبال کے لیے آئیں گے۔ موت سے پہلے، موت کے بعد نہیں۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں والد صاحب اس حدیث کو بہت بیان فرماتے تھے کہ مومن موت سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا جنت میں، اور اس سے پوچھا جائے گا آگے جانا ہے یہیں رہنا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے اس گریے کا اثر یہ ہے کہ پنجتن تمہارے استقبال کے لیے آئیں گے، اور پنجتن ملک الموت سے کہیں گے اس کا خیال کرنا، یہ حسین کا عزادار ہے۔ امام فرماتے ہیں ملک الموت تمہارے ساتھ ماں سے زیادہ مہربان ہو جائے گا۔ وما بکا احد رحمتا لنا، اگر کوئی گریہ کرے، یہ تو تھا نا اونچی آواز میں جو گریہ کرے، اگر اونچی آواز میں نہیں، آنسو نکلتے ہیں، اس کا بھی اثر بیان فرمایا۔ اگر کوئی گریہ کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، جب یہ آنسو اس کے چہرے پر چلنے لگیں، سقطت فی جہنم، اور جہنم میں اگر یہ آنسو گر جائے تو جہنم کی ساری آگ اس ایک آنسو سے بجھ جائے گی۔ آنسو اللہ کی رحمت ہے، غم حسین میں نکلنے والا آنسو اللہ کی رحمت ہے۔ آتش جہنم اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رحمت غضب پر باری ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ جو عزادار ہے، یہ جو آج تم گریہ کر رہے ہو نا، کل جو سب گریہ کر رہے ہوں گے اس وقت تم خوش ہوگے. اپنی موت کے وقت اسے خوشی ہوگی، اہل بیت کی زیارت سے خوشی، ملک الموت جو ماں سے زیادہ مہربان ہے اس سے خوشی، آتش جہنم خاموش ہے اس سے خوشی. ایسی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی اس کی تب تک قائم رہے گی جب تک اسے دیکھ کر حوض کوثر خوش نہ ہو جائے. قیامت کے دن ہر چیز شعور رکھے گی، کوثر آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی. یہ عزادار جامعۃ الکوثر میں جا کے آنسو بہاتا تھا. ما من عین بکت لنا الا نعمت بالنظر الی الکوثر. ہم پر آنسو بہانے والی آنکھوں کا صلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حوض کوثر آئے گا. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کوثر میں ہیں، اور کوثر سے کوثر، حقیقی کوثر تک پہنچنے کے لیے کوثر آئے ہیں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.